خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں امید کرتا ہوں سبھی خیر خیریت سے ہوں گے، اور جتنے بھی اس پیغام کو سنیں گے، کلام کو سنیں گے، میرا ایمان ہے کہ وہ سب برکت کو ضرور حاصل کریں گے۔ آج میرے عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں سے جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے روحانی اور جسمانی۔ بہت لوگوں نے اس آیت کو پڑھا بھی ہوگا، اس کو اسٹڈی بھی کیا ہوگا، اور اسی کے تعلق سے آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ گلاطیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اور اس کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں۔ خداوند کا کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، اس جگہ پر بہت خاص اور بہت اہم بات کی گئی ہے۔ روح کی ہدایت سے چلنا اور جسم کی خواہشات کو پورا کرنا، یہ دو باتیں ہیں، اور ربینک ٹیچنگ کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ روح کا جو تعلق ہے وہ آسمان کے ساتھ ہے، اور جو جسم کا تعلق ہے، بدن کا تعلق ہے، وہ زمین کے ساتھ ہے۔ کیونکہ بدن، جسم جو ہے، باڈی جو ہے، یہ خدا نے جب انسان کو بنایا، پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، خدا نے مٹی لی، مٹی سے آدم کو بنایا، اور اسی لیے یہ جسمانی خواہشات سے بھرا ہوا ہے انسان کا جسم جو ہے۔ کیونکہ اسی خط کے اندر 19ویں آیت کے اندر یہ ساری باتیں آگے جو جسم کے کام ہے ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ لکھا ہے 19ویں آیت میں، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، نشہ بازی، ناچ رنگ، اور ان کی مانند ان کی بابت میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ آگے پھر بات وہی دہرائی گئی ہے کہ ایسے کام کرنے والے، یعنی کہ جسم کی خواہشات کو پورا کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ یعنی کہ روح کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آسمان کے ساتھ ہے، آسمانی کنسیپٹ کے ساتھ ہے، آسمانی چیزوں کے ساتھ ہے، آسمانی برکات کے ساتھ ہے، آسمانی حکمت کے ساتھ ہے۔ اس لیے خداوند کا بندہ بزرگ پالوس اس جگہ پر کہتا ہے کہ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ اب کتاب مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، سب سے پہلا جو کام جو ہوا نے کیا تھا، جس نے جسم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس پھل کو کھایا، تو خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نسل انسانی جو ہے وہ گناہ میں گر گئی۔ ایک غلطی کے سبب سے، ایک گناہ کے سبب سے وہاں پر ساری سیٹنگ جو تھی خدا کے کلام کی وہ تبدیل ہو چکی تھی۔ کس طرح؟ ایک وہ کام کرنے کے سبب سے جس کی خواہش دل میں اٹھتی، اور اس کو ہوا نے پورا کیا، جیسا لکھا ہے خدا کے کلام میں۔ اور اگر وہ روح کی ہدایت سے کلام کو فالو کر دی، کیونکہ روح ہدایت ہمیشہ خدا کے کلام کی طرف کرتا ہے، خدا کے روح کی یہی خاصیت ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر خدا کا روح ہے، جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ میں روح سے بھرا ہوا ہوں، یا روح القدس کی ہدایت سے میں چلتا ہوں یا بولتا ہوں، تو اس کی سب سے بڑی جو نشانی ہے، یا سب سے بڑی جو اس کی بات ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ٹوٹلی خداوند کے کلام پر عمل کرے، خدا کی باتوں پر عمل کرے، خداوند کے آئین جو ہیں، خداوند کے قوانین جو ہیں، ان پر وہ عمل کرے۔ جیسا خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر بھی عمل کرو گے، اور یہی روح کی ہدایت سے چلنا ہے۔ روح کی ہدایت سے آج میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹے ان کی زندگی میں دعائیہ روٹینیں بھی ہیں، تو بھی ان کی زندگی کے اندر ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ ایک عام شخص کی زندگی کے اندر بھی نہیں ہوتے۔ روح کی ہدایت سے چلنا میرے عزیزوں ٹوٹلی خداوند کے کلام اور آئین کو پورا کرنا ہے۔
کیونکہ روح القدس ہمیشہ آپ کو کلام کی طرف لے کر آئے گا، کلام پر چلنے کی توفیق دے گا۔ اس لیے یہاں پر لکھا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ روح القدس آپ کو زور دیتا ہے، روح القدس آپ کو قوت دیتا ہے، روح القدس آپ کو طاقت دیتا ہے کہ جسم کے کام جو ہے، ناپاکی جو ہے، لالچ جو ہے، بدگمانی جو ہے، نشہ بازی جو ہے، ناچ رنگ جو ہے، ان پر غالب رہے۔ اور یہی بات ہمیں رسولوں کی زندگی کے اندر دکھائی دیتی ہے کہ جب وہ روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں یا روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں تو وہ ان سارے کاموں سے وہ کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ انہوں نے ان کاموں پر فتح پائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روح القدس کی ہدایت سے چلتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ بات قابل قبول ہے کہ انسان بدن اور روح پر جو مشتمل ہے، روح کا کنسیپٹ آسمان کے ساتھ ہے، اور اسی طرح بدن جو ہے، جسم جو ہے، اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، مٹی کے ساتھ ہے۔ اور خدا نے اس بدن کے اندر روح کو اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ انسانی بدن، انسانی خواہشات، جسمانی خواہشات جو ہیں وہ ان پر غالب آئے۔ ایک اور حوالہ ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ رومیو کے نام بزرگ پولس رسول کا خط ہے اور اس کے 8ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطیہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ یہ شرط رکھ دی گئی ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطیہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ تم میں مسیح کی عقل بھی ہے۔